السلام علیکم پیارے بچوں، لولی کڈس کارٹون کے پیارے پیارے بچوں، ہم آپ پیارے سے بچوں کے لیے لائے ہیں بہت مزے کی پیاری پیاری کہانیاں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کہانی میں کھو جائیں، اپنے چینل لولی کڈس کارٹون کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو ویری مچ لولی کڈس۔ تو پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا عنوان ہے بوڑھا آدمی، اس کے 3 بیٹے اور 17 اونٹ۔ بہت پہلے ایک صحرا کے آس پاس واقع ایک ویران گاؤں میں ایک بوڑھا شخص اپنی 3 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے پاس 17 اونٹ تھے اور وہ اس کی آمدنی کا اہم ذریعہ تھے۔ وہ صحرا میں جہاز رانی کے ذریعے کے طور پر اپنے اونٹوں کو کرائے پر دیتا تھا۔ ایک دن ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے وصیت چھوڑی اور اپنے اثاثے یعنی کہ اپنے 17 اونٹ اپنے 3 بیٹوں کے لیے چھوڑ دیے۔ تدفین اور دیگر ذمہ داریاں ختم ہونے کے بعد تینوں بیٹوں نے وصیت پڑھی، جبکہ ان کے والد نے اپنے تمام جائیداد کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ انہوں نے 17 بیٹوں کو بہت عجیب طریقے سے مختلف طریقے سے تقسیم کیا۔ انہیں تینوں کے درمیان برابر تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ 17 کیونکہ ایک عجیب اور اہم نمبر تھا جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا، تو بوڑھے آدمی نے بتایا تھا کہ سب سے بڑے بیٹے کو 17 اونٹوں میں سے آدھے اونٹوں کا مالک بنایا جائے گا، جبکہ درمیانے کو 17 اونٹوں میں سے 1/3 ملے گا اور سب سے چھوٹے بیٹے کو 9ویں کے طور پر اونٹوں کا ایک حصہ ملے گا۔ وصیت پڑھ کر سب دنگ رہ گئے اور ایک دوسرے سے سوال کیا کہ وصیت میں درج 17 اونٹوں کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ 17 اونٹوں کو تقسیم کرنا اور 17 اونٹوں میں سے آدھا سب سے بڑے بیٹے کو دینا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ دوسرے 2 بیٹوں کے لیے اونٹوں کو تقسیم کرنا اب تو بالکل ہی ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے کئی دنوں تک اونٹوں کو تقسیم کرنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں سوچا، جیسے کہ وصیت میں ذکر کیا گیا تھا، لیکن کسی کو بھی اس کا جواب نہیں مل سکا۔ آخرکار وہ اس مسئلے کو اپنے گاؤں کے ایک بہت عقل مند آدمی کے پاس لے گئے۔ عقل مند آدمی نے مسئلہ سنا اور فوری طور پر اس کا حل تلاش کر لیا۔ اس نے ان بیٹوں سے کہا کہ وہ اپنے تمام 17 اونٹوں کو اس کے پاس لے آئیں۔ بیٹے اونٹوں کو عقل مند آدمی کے پاس لے آئے۔ عقل مند آدمی نے اپنے پاس سے ایک اونٹ ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا، جس سے اونٹوں کی کل تعداد 18 ہو گئی۔ اب انہوں نے اپنے پاس سب سے بڑے بیٹے کو بلایا اور اس کو وصیت پڑھنے کو کہا۔ وصیت کے مطابق سب سے بڑے بیٹے کو آدھے اونٹ ملے، جو کہ 18 کو برابر 2 حصوں میں تقسیم کرنے سے 9 بنتے تھے۔ 9 اونٹوں تک شمار ہوتے تھے۔ ان سارے 9 اونٹوں کو بڑے بیٹے کو دے دیا گیا۔ اب باقی کے 9 اونٹ بچے۔ عقل مند آدمی نے دوسرے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس کو وصیت پڑھنے کو کہا۔ اسے کل اونٹوں کا 1/3 حصہ ملنا تھا۔ باقی اونٹ 9 تھے۔ عقل مند آدمی نے دوسرے بیٹے سے وصیت پڑھنے کو کہا۔ اس نے جب وصیت پڑھی تو اس کے مطابق اس کو 18 اونٹوں میں سے 1/3 یعنی تیسرا حصہ ملنا تھا۔ جب 18 کو 3 سے تقسیم کیا گیا تو 6 اونٹ آئے۔ دوسرے بیٹے کو اپنے حصے کے طور پر 6 اونٹ مل گئے۔ بڑے بیٹوں کے مشترکہ اونٹ کی تعداد 6 + 9 کل 15 ہوئی۔ تیسرے بیٹے نے اونٹوں کا اپنا حصہ پڑھ کر سنایا۔ اونٹوں کی کل تعداد کا 1/9 حصہ آخری بیٹے کو ملنا تھا۔ جب 9 کو 18 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 9واں حصہ نکالنے کے لیے کل 2 اونٹ باقی بچے۔ سب سے چھوٹے بیٹے کو اپنے حصے کے طور پر 2 اونٹ ملے۔ اب پتہ چلا کہ یہ کس طرح تقسیم کی گئی تھی۔ بوڑھے اونٹ نے اپنا جو 1 اونٹ پہلے شامل کیا تھا وہ اس نے واپس نکال لیا، تو مجموعی طور پر بھائیوں کے درمیان اونٹوں کی تعداد 9، 6 اور 2 اونٹ تھے، جن کی کل گنتی 17 بنتی ہے۔ اب عقل مند آدمی اپنا اونٹ لے کر واپس چلا گیا۔ دیکھا بچوں، عقل مند آدمی نے اپنی ذہانت سے اس مسئلے کو کتنی چالاکی سے حل کیا۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے ہمیشہ اپنے بزرگوں اور عقل مند لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عقل مندی سے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔
اس لیے ہمیں اپنے ہر مسئلے کے لیے اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ شکریہ۔